بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ سورۃ القلم کی آیت نمبر 44 سے آیت نمبر 48 تک مکمل تجوید کے ساتھ سیکھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فذرنی را کو یہاں پر موٹا پڑھیں گے، را سے پہلے زبر ہے، نی نون کو کھینچ کر پڑھیں گے ایک الف کے برابر، یہاں پر یا مدہ ہے۔ فذرنی ومن یکذب من، یہاں پر نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے یا ہے، ادغام مع الغنہ کریں گے۔ وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، ہا کو کھینچ کر پڑھیں گے ایک الف کے برابر، ہا کے اوپر کھڑی زبر ہے۔ فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ، دال کے اوپر قلقلہ کریں گے، آواز کو ہلائیں گے۔ ہم من، میم ساکن کے بعد میم ہے، ادغام ہوگا۔ میم من حیث، نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، یہاں پر اظہار حلقی ہوگا، اس لیے کہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے حا ہے۔ من حیث لا یعلمون، لا یعلمون پر مد عارض وقفی ہے، اس مد کی مقدار 3 الف ہے۔ سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، میم ساکن کے بعد نہ میم ہے اور نہ با ہے۔ میم ساکن کے بعد جب میم آ جائے تو ادغام کرتے ہیں، میم ساکن کے بعد جب با آ جائے تو اخفا کرتے ہیں، میم ساکن کے بعد جب میم اور با نہ ہوں تو اظہار کرتے ہیں۔ لہم، یہاں پر بھی اظہار ہوگا۔ ان کیدی، ان غنہ کریں گے۔ کیدی، یہاں پر دال کو کھینچ کر پڑھیں گے، یہاں پر یا مدہ ہے۔ متین، مد عارض وقفی۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ۔ ام تسألهم، میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، یہاں پر اظہار شفوی ہوگا۔ تسألهم اجرا، یہاں پر بھی میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، اظہار شفوی ہوگا۔ اجرا، جیم کے اوپر قلقلہ ہوگا، آواز کو ہلائیں گے۔ اجرا فہم، رن اخفاء حقیقی۔ فہم میم ساکن کے بعد میم ہے، یہاں پر ادغام ہوگا۔ میم مغرم، یہاں پر ادغام مع الغنہ کریں گے اور غین کو موٹا پڑھیں گے، غین حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ مغرم، را کو موٹا پڑھیں گے، را کے اوپر زبر ہے۔ مغرم، ادغام مع الغنہ۔ مثقلون، یہاں پر قاف ہے،
قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، قاف کو موٹا پڑھا جائے گا۔ ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون۔ ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون۔ ام عندهم میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، یہاں پر اظہار شفوی ہوگا۔ عندهم اخفاء حقیقی، اس لیے کہ نون ساکن کے بعد نہ حروف حلقی ہیں، نہ حروف یرملون ہیں، اور نہ حرف اقلاب با ہے۔ عندهم الغیب، غین کو موٹا پڑھیں گے، غین حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ فہم یکتبون، ہم یہاں پر بھی میم کے اوپر اظہار ہوگا، اس لیے کہ میم ساکن کے بعد نہ میم ہے اور نہ با ہے۔ ام عندهم الغیب فہم یکتبون۔ ام عندهم الغیب فہم یکتبون۔ آگے بڑھیے آیت نمبر 48۔ فاصبر، یہاں پر صاد کو موٹا پڑھا جائے گا، صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور را کو یہاں پر باریک پڑھیں گے، اور را سے پہلے زیر ہے۔ فاصبر لحکم ربک، ربک را کے اوپر زبر ہے، را کو موٹا پڑھیں گے۔ ولا تکن كصاحب ولا تکن، اخفاء حقیقی، اس لیے کہ نون ساکن کے بعد نہ حروف حلقی ہیں، نہ حروف یرملون ہیں، اور نہ حرف اقلاب با ہے۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی آ جائیں تو اظہار کرتے ہیں، نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف یرملون آ جائیں تو ادغام کرتے ہیں، نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حرف اقلاب با آ جائے تو اقلاب کرتے ہیں۔ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، جہاں پر وقف لازم ہے۔ اِذْ نَادَى، نون کو بھی کھینچ کر پڑھیں گے ایک الف کے برابر، اور دال کو بھی۔ اِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ، اِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ۔ فاصبر لحکم ربک ولا تکن كصاحب الحوت اذ نادى وهو مكظوم۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ آج کے سبق میں ہم نے پڑھا سورۃ القلم کی آیت نمبر 44 سے لے کر آیت نمبر 48 تک۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور میرے واسطے دعا کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔